بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 177 اور باب الاستیلاد میں ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں شریکوں کا باندی کے بچے کے نسب کا دعویٰ کرنا۔ پچھلے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ مشترکہ باندی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس میں ایک شریک نے اس بچے کے نسب کا دعویٰ کیا ہے، دوسرے نے نہیں کیا، تو اس کا حکم ہم نے پڑھ لیا۔ تو اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دونوں شریک اس باندی کے بچے کے نسب کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر نسب کیسے ثابت ہوگا، اور ساتھ ہی ہم مکاتبہ جو باندی ہے، مکاتب ہے جو اس کی باندی اپنے مکاتب کی باندی سے مولانا بستری کی ہے تو بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کے نسب کا بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ فَإِنِ ادَّعَيَاهُ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا، اگر دونوں شریکوں نے ایک ساتھ نسب کا دعویٰ کیا تو پھر دونوں سے نسب ثابت ہو جائے گا۔ دونوں سے نسب ثابت ہونے کا مطلب کیا؟ دونوں اس کے باپ ہوں گے۔ مطلب اس کا یہ کہ اذا حملت علی ملکہما، کہ جب دونوں کی ملکیت کے اندر یہ باندی حاملہ ہوئی ہے اور ایک ہی مہینے کے اندر دونوں نے ہم بستری بھی کی ہے، تو اس صورت کے اندر اگرچہ دو پانیوں سے تو نطفہ نہیں ٹھہرتا، لیکن یہاں پر شک آ گیا اور یہاں پہ اب پتہ نہیں ہے کہ کس کے پانی سے یہ بچہ پیدا ہوا، لہذا احتیاطاً ہم دونوں سے ہی نسب کو ثابت کر دیں گے۔ اور ہمارے پاس کچھ واقعات بھی ہیں صحابہ کرام سے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یرجع الی قول القافہ، قیافہ شناسوں کی قول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ قیافہ شناس وہ ہوتے ہیں کہ جو علامات کو دیکھ کر، اعضاء کو دیکھ کر والد اور بیٹے کے درمیان وہ موافقت اور مطابقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لأن اثبات النسب من شخصین مع علمنا ان الولد لا ينخلق من مائین متعذر فعملنا بالشبہ، وقد سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول القائف فی اسامہ رضی اللہ عنہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیافہ شناسوں کے قول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نسب کا ثابت کرنا دو شخصوں سے، متعذر یہ متعذر ہے، اور بیچ میں جملہ مترجع ہے کہ باوجود ہمارے علم کے کہ بچہ دو پانیوں سے نہیں بنتا، پھر بھی دو شخصوں سے نسب کو ثابت کرنا متعذر ہے۔ تو ہم نے کیا کیا جی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں سے نسب کو ثابت کرنے کے بجائے مشابہت کے اوپر عمل کیا۔ اور مشابہت کس طریقے سے؟ قیافہ شناس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ آپ دیکھو کہ یہ بچہ ان دونوں میں سے کس کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، دلیل بھی دیتے ہیں، ایک دلیل نقلی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زید تو سفید تھے اور اسامہ سیاہ تھے، تو بظاہر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اسامہ زید کا بیٹا نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ وہ دونوں باپ بیٹا لیٹے ہوئے تھے، چادر منہ پر تھی اور دونوں کے پاؤں ظاہر تھے، کھلے تھے۔ تو ایک قیافہ شناس وہاں سے گزرا، اس طرح کا ماہر آدمی، تو اس نے یہ لفظ اس نے کہا کہ یعنی یہ جو دونوں پاؤں ہیں یہ ایک دوسرے کے لگتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا میں سے لگتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ خود فرماتی ہیں کہ وہ خوش تھے، بڑے ہنس رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے پوچھ دیا کہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگی کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ مجزر المدلجی جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے اسامہ بن زید کو اور زید کو دیکھا، ان کے اوپر چادر تھی اور سر انہوں نے چھپایا ہوا تھا، پاؤں ظاہر تھے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے کہ قیافہ شناس نے لوگوں کے اعتراض کو دور کر دیا۔ تو یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی نقلی دلیل اور عقلی دلیل۔ احناف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ہے قاضی شریح کی طرف، جو انہوں نے لکھا تھا اسی طرح کے حادثے میں کہ دو آدمیوں نے
ایک ہی مہینے میں ایک باندی سے ہم بستری کر لی تھی، تو دونوں نے دعویٰ کر دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا، قاضی شرح کو لکھا کہ لبسا، کہ انہوں نے ہمارے اوپر ملتبس کر دیا معاملے کو، نسب کے معاملے کو، تو فلبس علیہم، ان کے اوپر بھی اس معاملے کو اسی طریقے سے ملتبس رکھا گیا کہ دونوں سے نسب ثابت کر دیا۔ وَلَوْ بَيَّنَ لَبُشِّنَ لَهُمَا، اگر وہ بیان کر دیتے تو پھر ان کے لیے بھی نسب بیان کر دی جاتے کہ کس کا ہے یہ بچہ۔ وَهُوَ ابْنُهُمَا، اب جب یہ دونوں سے نسب ثابت ہوگا تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کا بیٹا ہوگا۔ یَرِثُهُمَا، دونوں سے کامل بیٹے کی میراث پائے گا، یَرِثُهُمَا یہ مطلب ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو کامل بیٹے کی میراث۔ وَيَرِثَانِهِ، اور وہ دونوں اس بیٹے کے وارث بنیں گے لیکن آدھے آدھے مال کی، یعنی ایک باپ کی میراث ان دونوں میں تقسیم ہوگی۔ وَهُوَ لِلْبَاقِ مِنْهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو وہ بیٹا دوسرے کا ہو جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم، یہ تمام صحابہ کرام کے سامنے واقعہ ہوا ہے اور فیصلہ ہوا ہے۔ امام بیہقی نے اور عبد الرزاق نے اپنی کتب کے اندر اس واقعے کو کچھ تفصیل یا کچھ کمی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ مثل ذلك، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور پھر اسی طرح کا فیصلہ انہوں نے فرمایا ہے۔ یہ امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے کہ دو آدمی ایک ہی باندی کے اوپر ایک ہی توہر میں واقع ہوئی، یعنی ہم بستری کی، اور وہ حاملہ ہوئی، پتہ نہیں تھا کہ ان دونوں میں سے کس کا ہے بچہ، تو حضرت علی کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا ہوا بینکما یرثکما وترثانہ وهو للباقی منکم۔ یہ تو احناف کی نقلی دلیل تھی، اور اب عقلی دلیل کو بھی دیکھتے ہیں کہ وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي ثَوَابِ الْاِسْتِحْقَاقِ، یہ دونوں جو ہیں یعنی نسب کا دعویٰ کرنے کے استحقاق میں دونوں برابر ہیں، فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ، پس نسب کے اندر بھی دونوں برابر ہی ہوں گے۔ وَالنَّسَبُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَزَّأُ، اشکال ہوتا ہے کہ نسب کے اندر تجزی تو ہوتی نہیں ہے، دو پانیوں سے تو بچہ بنتا نہیں ہے، تو پھر آپ نے دو کی طرف کیوں منسوخ کیا؟ فرماتے ہیں کہ اگرچہ نسب کے اندر تجزی نہیں ہوتی، ولیکن تتعلق به احکام متجزیہ، لیکن متجزی احکام، جن احکام کے اندر تجزی ہوتی ہے وہ احکام تو اس کے ساتھ متعلق ہو سکتے ہیں نا، اور وہ مثلا میراث ہے اور نفقہ ہے، ان احکام کے اندر تجزی تو ہو سکتی ہے، تو احکام متجزیہ تو اس کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ فما يقبل تجزیہ یثبت فی حقہما علی التجزیہ، جو احکام یا جو بھی حکم تجزی کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو قبول کرتا ہے تو وہ ان دونوں شریکوں کے حق میں اسی طریقے سے تجزیہ یعنی تجزی کے طور پر ہی ثابت ہوگا، جیسے کہ نفقہ ہے اور اسی طریقے سے میراث ہے، تو وہ چونکہ ان میں تجزی ہوتی ہے تو وہ ان کو آدھی آدھی ملے گی، اور نفقے کے اندر بھی آدھا آدھا ہوگا۔ وما لا يقبلها، اور جو حکم تجزی کو قبول نہیں کرتا تو یثبت فی حق کل واحد منہما کمالا، جیسے نسب ہے تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کامل طور پر وہ ثابت ہو جائے گا، تو کامل یہ ایک کا بھی بیٹا ہے اور کامل طور پر یہ دوسرے کا بھی بیٹا ہے، تو یہ ہوگا اس طریقے سے کہ لیس معہ غیرہ، ایسا ایک گویا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے اس بچے کے اندر، اس طریقے سے ہم نسب دونوں سے ثابت کریں گے۔ الا اذا كان احد الشريكين ابا للاخر او كان احدهما مسلما والاخر ذميا، ہاں اگر یہ ہے کہ جب دو شریکوں میں سے ایک دوسرے کا باپ ہے، یعنی باپ بیٹا آپس میں ایک غلام کے اندر شریک ہے اور انہوں نے اس طریقے سے ہم بستری کی ہے، یا ایک مسلمان ہے دوسرا ذمی کافر ہے، تو اس صورت کے اندر پھر فرماتے ہیں کہ پھر باپ کو اور مسلمان کو ترجیح دی جائے گی، پھر ان دونوں کو برابر نہیں سمجھا جائے گا نسب کے اندر بھی، وجود المرجح فی حق المسلم وهو الاسلام وفي حق الاب وهو ما له من الحق وهو ما له من الحق في نصيب الابن۔ فرماتے ہیں کہ مرجح یعنی راجع کرنے والا جو ہے وہ والی دلیل پائی جاتی ہے مسلمان کے حق میں، اسلام ہے، باپ کے حق میں وہ چیز جو اس کے لیے ہے بیٹے کے مال میں، یعنی حق بیٹے کے مال کے اندر جو باپ کا حق ہے، اس کی وجہ سے جو باپ ہے اس کو بھی ترجیح ہو جائے گی، اور لہذا صرف باپ سے نسب ثابت ہو جائے گا اور صرف مسلمان سے، اگرچہ نسب کے اندر تجزی نہیں ہوتی۔
وسرور النبی. اب امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرت اسامہ کی بات پر جو کے لیے قیافہ شناسوں کی بات پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی فرمائی تھی، خوش ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ فیما روا جو امام شافعی نے روایت کی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن الکفار کانوا یطعنون فی نسب اسامہ رضی اللہ عنہ. حضرت اسامہ کے نسب کے اندر لوگ تان وغیرہ کرتے تھے کفار، اس لیے خوش ہوئے کہ قیافہ شناسوں نے جو ہے وہ تصدیق کر دی کہ یہ زید کے ہی صاحبزادے ہیں. وَكَانَ قَوْلُ الْقَائِفِ مُقْطِعًا لِطَعْنِهِمْ فَسُرَّ بِهِ. اور قیافہ شناس کا جو قول ہوتا تھا وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کو قطع کر دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل ہوئی. وَكَانَتِ الْأَمَّةُ أُمَّ وَلَدٍ دِيهِمَا. جب یہ دونوں کا نسب، دونوں سے نسب ثابت ہو جائے گا بچے کا دونوں شریکوں سے، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ باندی بھی دونوں کی ام ولد بن جائے گی. لصحت دعوت کل واحد منہما فی نصیبہ فی الولد. کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ بچے کے نسب کا درست ہے اپنے حصے میں بچے کے اندر. لذا فیصیر نصیبہ منہا ام ولد طبعا لولدہا. اس کا ایسا یعنی باندی سے وہ بچے کے تابع ہو کر ام ولد بن جائے گا. وعلی کل واحد منہما نصف العقر قصاصا بما له علی الاخر ویرث الابن من کل واحد منہما میراث ابن کامل. فرماتے ہیں کہ ہر ایک پر، دونوں شریکوں میں سے ہر ایک پر نصف عقر لازم ہوگا. نصف عقر ایک نے دوسرے کو دینا تھا، دوسرے نے پہلے کو دینا تھا کہ باندی دوسرے کی کا حصہ یعنی گوئے کہ وہ بھی اس کا ساتھ ساتھ نقصان ہو گیا دوسرے کے حصے کو، یعنی اپنے حصے کو ہمیں ولد بنانے کی وجہ سے دوسرے کے حصے کا نقصان کیا ہر ایک نے، یا دوسرے کے حصے کو اس نے، چونکہ نسب کے اندر تجزی تو نہیں ہوتی نا، تو نہیں ہم بستری کے اندر کوئی تجزی ہوتی ہے، تو دوسرے کے حصے کو استعمال کرنے کی وجہ سے نصف عقر ایک کے اوپر لازم ہوگا، نصف دوسرے کے اوپر. تو آپس میں قصاصاً کا معنی مقاصہ کر لیں گے. مقاصہ کا معنی کہ میرے میں آپ کی جو رقم ہے وہ میں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، اس رقم کے بدلے میں جو میری آپ کے اوپر ہے، اور ہر ایک دوسرے کو اس طرح کہہ دے تو بس مقاصہ ہو جائے گا. ویرث الابن. اور بچہ جو ہے وہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی میراث پائے گا، کامل بیٹے کی میراث، کیونکہ نسب میں تجزی نہیں ہوتی نا، تو یہ بیٹا ہر ایک کا کامل بیٹا ہے قطع نظر دوسرے کے. لأنه اقر له بمیراثه كله. کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے اس بچے کے لیے، اس جب اپنا بچہ بنایا تو ہر ایک نے اس کے لیے کل میراث کی کا اقرار کر لیا. اور حجت باقی، تو یہ ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کے اندر یہ اقرار حجت ہے. لیکن جب بچہ مر گیا، یہ دونوں وارث بنے گے اس سے، تو یہ دونوں دو باپوں کی میراث نہیں پائیں گے. وَيَرِثَانِ مِنْهُ مِيرَاثَ ابن واحد. ایک باپ کی میراث دونوں یہ پائیں گے بچے کے مال سے، کیونکہ میراث کے اندر تجزی ہوتی ہے، لہذا میراث تقسیم ہو جائے گی. لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ. سبب کے اندر دونوں برابر ہیں یعنی نسب کا دعویٰ کرنے میں. كَمَا إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ. جیسے کہ دو شخص ہیں، دونوں نے کسی ایک چیز کے اوپر بینہ قائم کر لیا تو وہ دونوں کے دونوں مشترک کر دی جاتی ہے. تو یہاں تک یہ طویل مسئلہ اپنے اختتام کو پہنچا مشترکہ باندی سے متعلق. اور یہاں سے آگے مکاتب اپنا ہے اس کی باندی سے ہم بستری سے متعلق مسئلہ شروع ہو گیا کہ وہی دعوت کی المولا جاریت مکاتبی ہی. اپنے مکاتب کی باندی سے مولا نے ہم بستری کر لی، پھر وہ بچہ لے کر آئی. فدعاہ. اور مولا نے اس کا دعویٰ بھی کر لیا اس کے نسب کا، یہ بچہ میرا ہے. فرماتے ہیں کہ اب اس کے اندر دو صورتیں ہوں گی، یا تو مکاتب مولا کی تصدیق کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ مکاتب اس کی ملکیت سے نکل چکا تھا، صرف قبضے سے نکل چکا تھا، صرف ملکیت باقی تھی. تو لہٰذا قبضے سے نکلنے کی وجہ سے مکاتب نے جتنی بھی کمائی کی ہے یا باندی وغیرہ اس کی ملکیت میں آئی ہے تو وہ مکاتب کی ہے، نہ کہ مولا کی. تو کوئی کہ مولا نے ایک اجنبی کی باندی کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو لہٰذا نسب کے اندر اگر مکاتب تصدیق کرے گا تو ٹھیک ہے نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن نہیں کرے گا تو پھر ثابت نہیں ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ فَإِن صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ. مکاتب اگر تصدیق کر لے ان کی تو یعنی مولا کی، تو پھر نسب مولا سے ثابت ہوگا بچے کا، ورنہ نہیں ہوگا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، وہ یہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ لا يعتبر تصدیقه اعتبارا بالابی یدعی ولد جاریۃ ابنہ.
जारियत इब्निही। फरमाते हैं कि यहाँ पर मुकातब की तस्दीक की कोई जरूरत नहीं है, उसका एतबार नहीं किया जाएगा बाप के ऊपर क्यास करते हुए। जब बाप अपने बेटे की बांदी से हम बिस्तरी करने के बाद जब बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का दावा करे, तो जिसकी वहां पर बेटे की तस्दीक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बेटे के माल में बाप का हक होता है, लिहाजा यहाँ पर भी नहीं है मुकातब की बांदी के अंदर। लेकिन ज़ाहिर रवाया में है कि नहीं, तस्दीक की जरूरत है, मुकातब तस्दीक करेगा। उसकी वजह यह है कि ये फर्क भी है बेटे और बाप की बांदी और इस तरीके से गुलाम और मुकातब की बांदी और उससे बच्चा पैदा होने की सूरत में नसब, इसमें फर्क भी इसी वजह से है। वो ये है कि अन्नल मौला ला यमलिकु तसर्रुफ फी अक्साबी मुकातबिही हत्ता ला यतमल्लकुहु। फरमाते हैं कि मौला जो होता है वो अपने मुकातब की कमाई के अंदर तसर्रुफ की मिल्कियत नहीं रखता, इसी वजह से फरमाते हैं कि वो मालिक भी उस कमाई का नहीं होता। और अब जो होता है यमलिकु तमल्लुकहु, वो अपने बेटे के माल के अंदर तसर्रुफ की मिल्कियत रखता है। तो यही तो फर्क है। इसलिए बाप की नसब का दावा करने में बेटे की तस्दीक की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर मुकातब की तस्दीक की जरूरत है। फला मुअतबर भी तस्दीक इब्नी, बेटे की तस्दीक का एतबार नहीं है। अच्छा, जब मुकातब ने तस्दीक कर ली, नसब साबित हो गया मौला से, फरमाते हैं वाली है उक़रवा, मौला के ऊपर उक़र भी लाज़िम होगा, क्योंकि अपनी बांदी तो नहीं है ना, अपने बेटे की कोई बांदी है, लिहाजा उक़र लाज़िम होगा कि किसी अजनबी की बांदी से इसने मिस्त्री की है। और अगर ये हद, वैसे इसका तकाजा था लेकिन हद नहीं लगती, उसकी वजह यह कि शुभ आगे की मुकातब की बांदी है। लिअन्ना ला यतक़द्दमुहुल मिल्कु, क्योंकि जब मुकातब की बांदी से हम बिस्तरी कर रहा था तो उस वक्त मुकद्दम कोई पीछे मिल्कियत नहीं थी उस बांदी के ऊपर इस मौला की। लिअन्ना मा लहू मिनल हक़्क़ि काफ़िन लिसिहतिल इस्तिलादी। फरमाते हैं कि जो मिल्कियत का हक मुकातब के ऊपर इस मौला का है, तो वो सिर्फ इस्तिलाद का माना नसब की सही होने के लिए तो काफी है, नसब साबित हो गया, इतना तो काफी है। लिमानस करो, जैसे कि हम इन करीब इसको जिक्र करेंगे, यानी किताब मुकातब के अंदर हम इसको जिक्र करेंगे। तो सेहत इस्तिलाद यानी इस बच्चे के नसब के साबित होने के हक में तो ये मौला का ये मिल्कियत का हक तो काफी है, लेकिन चूंकि मिल्कियत मुकद्दम नहीं है उस बांदी के ऊपर, तो इसलिए उक़र लाज़िम होगा। वक़ीमतु वलदिहा, और बच्चे की जो कीमत है वो भी लाज़िम होगी इस मौला के ऊपर। फीमान अलमगरूर, क्योंकि मौला को गोए के धोखा लगा, ये उस धोखे वाले शख्स के माने में है कि खैस एतमाद दलीलन, उसने एक दलील के ऊपर एतमाद किया। दलील क्या है कि वह अन्नहु कसबु कसबिही, कि ये तो मेरी कमाई की कमाई है, यानी मेरा गुलाम मेरी कमाई थी और मेरे गुलाम की कमाई ये मेरे कमाई की कमाई हो गई है, तो लिहाजा मेरे कसब का जो कसब होता है वो मेरे लिए हलाल होता है, तो मैं तो ये समझा। जबकि मुकातब की जो होता है वो कब्जे से निकल जाता है, उसके हाथ में जो कमाई होती है वो मौला की नहीं होती। फलम यर्ज़ा बिरिक़्क़िही, तो लिहाजा जब मौला को धोखा लगा तो फिर मौला इस बच्चे की रक़ियत के ऊपर राजी भी नहीं है कि बच्चा गुलाम रहे, क्योंकि इसी की पानी से पैदा हुआ, तो फिर ये उस पर राजी नहीं होगा। फ़यकूनु हुर्रन बिल-क़ीमति, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये बच्चा आजाद तो होगा लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। बहरहाल साबितन नसबी मिन्हु, नसब भी इससे साबित होगा, लेकिन फिर भी मौला को कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा अजनबी बांदी से गोया के पैदा हुआ है, तो लिहाजा इस और बच्चा कि आजाद होने में बच्चे का फायदा भी है। वला तसीरुल जारियतु उम्म वलदिन लहू। अच्छा, तीसरा हुक्म ये होगा कि बल्कि चौथा हुक्म है, नसब भी बच्चे का साबित हो गया तस्दीक की सूरत में। नंबर 2, मौला के ऊपर उक़र भी लाज़िम होगा। नंबर 3, बच्चे की कीमत भी लाज़िम होगी। नंबर 4 ये कि ये बांदी उसकी उम्म वलद भी नहीं बनेगी। लिअन्नहु ला मिल्क लहू फ़ीहा हक़ीक़तन, क्योंकि इसमें हकीकत में इस बांदी के अंदर मौला की मिल्कियत नहीं है। कमा फ़ी वलदिल मग़रूर, जैसे कि उस शख्स का बच्चा जिसको धोखा लग गया हो कि ये यानी धोखे से उसने बिस्तरी कर ली हो, और तो उस सूरत में फरमाते हैं कि ये सारे अहकामात उसके भी होते हैं। वइन कज़बहुल मुकातबु फ़ी नसबी लम यस्बुत, हाँ अगर मुकातब नसब की नफी कर लेते कि नहीं ये बच्चा आपका नहीं, बच्चा मेरा है, तो फिर तो बाप से नसब भी उसका, मौला से उसका नसब भी साबित नहीं होगा। लिमा बय्यना अन्नहु ला बुद्दा मिन तस्दीक़िही, हमने पहले कहा है कि मुकातब की तस्दीक जरूरी है, क्योंकि मुकातब की के माल में अभी मौला का कोई हक नहीं है, हाँ जब तक कि मुकातब खुद अपना बदले के ताबुत से अदा न करे। फलौ मलकहु यौमन सबत नसबुहु मिन्हु, बस अगर इस तरह हुआ कि किसी वक्त भी
یہ مولا اس بچے کا مالک بن گیا، نسب ثابت ہو جائے گا کسی وقت بھی اگر یہ مولا اس بچے کا مالک ہوا، کیونکہ لقیام الموجب، موجب موجود ہے، یعنی نسب کو ثابت کرنے والی چیز موجود ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ اس کا دعویٰ ہے جو اس نے دعویٰ کیا ہے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ موجب موجود ہے، اور وزوال حق المکاتبی، اور مکاتب کا حق بھی اس وقت پہ ظاہر ہو جائے گا جب اس بچے کا یہ مالک ہوگا اور مکاتب کا حق بھی نہیں ہوگا۔ اذ هو المانع، کیونکہ فی الحال مکاتب کے حق کی وجہ سے یہ معنی موجود ہے کہ نسب ثابت نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جس وقت بھی اس بچے کا یہ مالک ہو جائے گا تو نسب ثابت ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ باب الاستیلاد اپنے اختتام کو پہنچا، اور ساتھ ہی کتاب العتاق بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم کتاب الایمان کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔